نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، عزیز بھائیو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بہادری کا ایک بے مثال واقعہ بیان کیا جائے گا۔ ایک دفعہ ایک جنگ کے موقع پر جب تلواروں اور نیزوں کی آوازیں آ رہی تھی، اسی دوران ایک طرف کفار کی فوجیں تھیں، دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی فوج تھی۔ بھرے میدان میں عرب کا مشہور شاہ سوار عمر بن عبد ود اسلحے سے لیس ہو کر، گھوڑے پر سوار ہو کر بہت متکبرانہ انداز سے آیا اور اس نے آ کر مسلمانوں کو للکارا کہ ہائے کوئی مرد میدان جو میرا مقابلہ کرے، اور میدان میں میرا مقابلہ کرو۔ جب اس نے مسلمانوں کو للکارا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر خاموشی چھا گئی، کوئی جواب نہ آیا، سناٹا چھا گیا۔ تو اسی دوران ایک نوجوان اٹھا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور جا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں اس کی للکار کا جواب دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے شفقت اور ہمدردی ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم نہیں جانتے کہ یہ عمر ہے، عمر، یہ عمر ہے، عام پہلوان نہیں ہے، عرب کا سب سے بڑا مشہور پہلوان شاہ سوار ہے عمر۔ وہ نوجوان جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے للکارا، اے مسلمانوں، تم تو کہتے ہو کہ ہمارا جو آدمی قتل ہو جاتا ہے وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، کیا تم جنت کے مشتاق نہیں ہو؟ کیا تم جنت کے طالب نہیں ہو؟ کہاں ہے تمہاری جنت؟ کیوں نہیں نکلتے میرے مقابلے کے لیے؟ پھر وہ نوجوان اٹھا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت عطا فرمائیں میں اس کے للکار کا جواب دوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بیٹھ جاؤ، تم نہیں جانتے یہ عمر ہے، عمر۔ وہ نوجوان پھر جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے مسلمانوں کو للکارا اور اپنی شاعرانہ کلام میں مسلمانوں کو دعوت دی اور مسلمانوں کو غصہ دلایا کہ تم میرے مقابلے کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ تم میں کوئی مرد نہیں ہے ایسا جو میرا مقابلہ کر سکے۔ تو اس نوجوان سے صبر نہ ہو سکا، پھر اٹھا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں اس کی للکار کا جواب دوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تم نہیں جانتے یہ عمر ہے۔ جب تیسری مرتبہ بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ تم بیٹھ جاؤ، 3 مرتبہ اس نے للکارا، اور تیسری مرتبہ جب وہ نوجوان آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ اس مرتبہ اس سے صبر نہ ہو سکا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عمر ہے تو ہونے دو عمر، خواہ عمر کیوں نہ ہو، عرب کا سب سے بڑا اور مشہور جنگجو عمر کیوں نہ ہو، آنے دو اس کو میرے مقابلے کے لیے۔ تو اس نے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنی تلوار سنبھالی
اپنی ڈھال سنبھالی، قدم جمائے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے میدان میں نکل پڑے، اور اپنے گھوڑے کو عمر بن عبد ود کے گھوڑے کے قریب لے گئے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور شعر پڑھے، اس کے شعروں کا جواب دیا اور اس کو جنگ کی دعوت دی۔ تو عمر بن عبد ود نے کہا کہ تم ہو کون؟ تم کون ہو میرا مقابلے کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو اس نوجوان نے، شیر خدا نے شیر کی طرح گرج کر کہا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ حیران ہوا، یہ تو چھوٹا سا نوجوان ہے، چھوٹی سی اس کی قد ہے، میں عرب کا اتنا بڑا مشہور پہلوان ہوں، مشہور شاہ سوار ہوں، اتنا بہادر جنگجو ہوں، یہ نوجوان میرے مقابلے کے لیے آیا ہے۔ تو عمر نے کہا اے میرے بھتیجے، تم سے بڑی عمر والا کوئی نہیں آیا میرے مقابلے کے لیے، تمہیں بھیج دیا، تم میرا کیا مقابلہ کرو گے؟ میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا، تم واپس چلے جاؤ، کسی اور مشہور جنگجو کو میرے مقابلے میں بھیجو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا تو نے اپنے خدا سے یہ عہد نہیں کیا کہ اگر قریش کا کوئی آدمی مجھے 2 اچھی باتوں میں سے ایک کی طرف دعوت دے دے تو میں ضرور قبول کروں گا؟ تو اس نے کہا جی ہاں، میں نے عہد تو کیا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا پھر میں تمہیں 2 باتوں کی دعوت دیتا ہوں، ایک قبول ضرور کرو۔ پہلی بات جس کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کرو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کرو، امن پا جاؤ گے، سلامتی پا جاؤ گے، دنیا آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ تو بڑے تکبر اور غرور سے عمر نے کہا کہ مجھے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میری یہ بات قبول نہیں کرتے تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر میرے ساتھ مقابلہ کرو، پھر قتال کرو، میں تجھے قتال کی دعوت دیتا ہوں، جنگ کی دعوت دیتا ہوں، لڑائی کی دعوت دیتا ہوں، پھر گھوڑے سے اترو اور میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ پھر عمر بن عبد ود نے کہا کہ میرے بھتیجے، میں تیرا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو میرا خون بہانا پسند نہیں کرتا تو اللہ کی قسم میں تیرا خون بہانا پسند کرتا ہوں۔ جب یہ بات کہی تو اس کو بہت غصہ آیا، اس کی رگیں پھولنے لگیں اور وہ اپنے دانتوں کو پیسنے لگا۔ اس نے اپنی تلوار نیام سے نکال لی اور اس کو لہرایا اور بہت غضبناک ہو کر بہت سخت اور شدید حملہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے تلوار کے حملے کو روکنے کے لیے ڈھال سامنے کی، اتنا زبردست وار تھا کہ ڈھال ٹوٹ گئی، اس نے ڈھال کو توڑ دیا، لیکن اس کی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال میں پھنس گئی۔ جب پھنس گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وار کیا۔ پھر شیر خدا گرج کر تلوار اٹھائی اور ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا، گردن کاٹ کے رکھ دی۔ تو تھوڑی دیر میں خون میں لت پت ہو گیا اور ایک ہی وار سے قتل ہو گیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عمر بن عبد ود کو قتل کر دیا تو پھر نعرہ تکبیر کی آوازیں گونجنے لگیں، اللہ اکبر کی آوازیں گونجنے لگیں اور آواز آنے لگی
کہ لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، علی وہ جوان ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھی کوئی جوان پیدا نہیں ہوا۔ یہ وہ مرد مجاہد ہے، یہ وہ مرد میدان ہے کہ اس کی مثال نہیں ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عرب کے مشہور شاہ سوار کے تکبر اور غرور کو خاک میں ملا دیا۔ تو یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال بہادری اور شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال جرت کہ جس نے عرب کے مشہور پہلوان کو، مشہور جنگجو کو، مشہور شاہ سوار کو ایک وار سے قتل کر دیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت اور سچی غلامی نصیب فرمائیں، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔